بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں تیمم کے مسائل کو کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کن چیزوں پر کرنا جائز ہے، کن چیزوں پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل کو اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے تیمم کب کرنا ہے، کن چیزوں پر کرنا ہے، ان کا علم بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تیمم پانی کے نہ ملنے پر تیمم کیا جاتا ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اس وقت تیمم کیا جاتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے اس ویڈیو میں تیمم کے طریقے کو بیان کیا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے، یعنی مکمل طہارت کی نیت کر کے دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماری جائیں، اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیر لیا جائے۔ دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماری جائیں، اگر اس میں گرد و غبار زیادہ آتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا جائے، اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیر لیا جائے جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہتھیلیاں مٹی یا غبار پر مار کر کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے۔ کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے اور اچھی طرح سے پھیرا جائے۔ تو جب ان دونوں کام کو کر لیا جائے گا تو تیمم مکمل ہو جائے گا۔ یعنی ہتھیلیاں مٹی پر مارنے کے بعد چہرے پر پھیر لیا جائے اور دوسری ضرب میں کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے، تو اس طرح سے کرنے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے کہ مکمل طہارت کی نیت کی جائے، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماری جائیں، اس کے بعد چہرے پر پھیر لیا جائے، اس کے بعد دوبارہ ہتھیلیاں مٹی پر ماری جائے اور کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ بس تیمم مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اس کو اتار دیں یا آگے پیچھے کر دیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اگر مریض خود تیمم نہ کر سکے تو کیا کوئی شخص، دوسرا شخص اس کو تیمم کرا سکتا ہے؟ تو میں نے یہاں پر مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر مریض خود تیمم نہ کر سکیں تو تیماردار اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو تیمم کرا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کا تیمم کرایا جا رہا ہے وہ مکمل طہارت کی نیت کرے۔ اس کے بعد مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ بغیر ہاتھ پھیرے تیمم کی کیا شکل ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ بغیر ہاتھ پھیرے تیمم مکمل ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ گرد و غبار اڑ رہا ہو، اس درمیان اگر کوئی شخص تیمم کے ارادے سے، تیمم کی نیت سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی حرکت دے گا، اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو حرکت بھی دے گا تو اس کا تیمم صحیح ہو جائے گا، باقاعدہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو تیمم کیسے کرنا ہے، تیمم کا کیا طریقہ ہے، کیا دوسرا شخص تیمم کرا سکتا ہے، اس مسئلے کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، کن چیزوں پر کرنا نہیں چاہیے، تیمم نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پاک زمین اور اس کی ہر جنس پر تیمم کرنا جائز ہے، جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، نہ ڈھلے اور نہ نرم ہو۔ جیسے پتھر ہے، ہر قسم کی مٹی ہے، تو ہر قسم کی مٹی پاک ہے تو اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پتھر ہے، اس کے اوپر گرد و غبار نہ بھی ہو تب بھی اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں آگ میں ڈالنے سے جل جائیں یا پگھل جائیں یا نرم ہو جائیں، تو اگر ان کے اوپر گرد و غبار ہے، جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، سونا چاندی ہے، تو اگر ان کے اوپر گرد و غبار ہے تو ان کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کے اوپر گرد و غبار نہیں ہے تو لوہا، تانبا، سونا چاندی پر تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں، گرد و غبار پر تیمم۔ اگر لوہا ہے یا لکڑی ہے
اور اس پر تیمم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اتنا گرد و غبار لوہا یا لکڑی پر ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے گرد ظاہر ہو جائیں تو اس پر بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گرد و غبار اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ تو کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور ذکر کرتے ہیں کہ کیا دیوار پر یا ٹائل پر یا سیمنٹ پر تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیمنٹ یا ٹائل یا پتھر یا چونا یہ سب کیا ہے؟ زمین کی جنس سے ہے، لہٰذا اگر سیمنٹ پاک ہے، ٹائل پاک ہے، پتھر پاک ہے، چونا پاک ہے تو ان پر تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو، بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو، پھر بھی چونا پر، پتھر پر، ٹائل پر، سیمنٹ پر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو کہیں اگر آپ کو مٹی نہ ملے لیکن ٹائل مل جائے، پتھر مل جائے، چونا مل جائے تو ان کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ان پر بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو۔ تو میں نے اس ویڈیو میں تیمم کے مسائل کو ذکر کیا ہے کہ تیمم کیسے کرنا چاہیے اور تیمم کن چیزوں پر کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔